جنرل رائٹر امیر تھانہ کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. تو نمبر 8 میں ہم یہاں پہ رکے تھے کہ جو رائٹر سبات ہے خاتون، وہ لکھنا بند کر دیتی ہے، اور جب کچھ دن نکل جاتے ہیں تو اسے بڑا سکون ملتا ہے. جب لکھنا بند کر دیتی ہے تو زیادہ کچھ دنوں میں آدمی کے ذہن سے وہ کہانی کے اثرات یا کوئی چیز وہ سوچ رہا ہوتا ہے، وہ اثرات بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. انسان کی ایک نفسیات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، تو آگے اس طرح یہ آدمی کی جو یا ہے ذہنی کیفیت، اس میں تھوڑا سکون مل جاتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑتا ہے کہ کسی اور کاموں میں لگ جاتا ہے تو وہ بھولنے لگتا ہے. تو وہ تھوڑے اس کے دن بڑے پرسکون نکلتے ہیں. اب اسے شکیلہ بھی نظر نہیں آتی ہے. تو کچھ دنوں بعد کچھ دن گزر جاتے ہیں تو سبات سوچتی ہے کہ میں ایک رائٹر ہوں، تخلیق کار رائٹر، مصنفہ، تخلیق کار ہوں، اور یہ کردار میں میرے اپنے تخلیق کیے ہوئے ہیں. اگر خالق خود اپنی تخلیق سے ڈر جائے گا تو پھر یہ کہانیاں کیسے تخلیق ہوں گی؟ یہ ادب کی دنیا ویران ہو جائے گی. نہیں، مجھے اپنے کرداروں سے ڈرنے کی بجائے ان سے مقابلہ کرنا چاہیے. میں ان کی تابع نہیں ہوں، یعنی میں ان کی غلام یا ان کی ملازم یا ان کی بات ماننے والے تابع نہیں ہوں. انہیں میرے آگے سر جھکانا ہوگا، میں ان کے آگے سر نہیں جھکا سکتی. یہ رائٹر کی سوچ ہو رہی تھی. سبات دوبارہ ہمت کر کے لکھنا شروع کرتی ہے. یہ سوچ کے ہمت پیدا کرتی ہے خود اپنے اندر ہی. رائٹر میں ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر بڑی ہمت رکھتا ہے. اگر وہ کہانیاں سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا با ہمت شخص ہوتا ہے، یا شخصیت ہوتی ہے، خاتون ہو یا مرد ہو. بہرحال، تو یہاں سبات دوبارہ جب لکھنا شروع کرتی ہے تو سبات ایک لیڈی پولیس انسپیکٹر کا کردار تخلیق کرتی ہے. ایک خاتون پولیس افسر کا کردار تخلیق کرتی ہے جو نڈر اور بہادر ہے. اب شکیلہ کے مد مقابل ایک کردار آ گیا ہے. شکیلہ سبات کو دھمکیاں دیتی ہے تو لیڈی انسپیکٹر سامنے آ جایا کرتی ہے. یعنی اب وہ اس کو دھمکی دیتی ہے یا خنجر لیتے تو وہ اپنی بڑے سین سوچے ہوئے ہیں اس میں نے تو ابھی صرف یہ سائنوپسس ہیں، تو وہ اپنی گن لے کے سامنے آ جائے گی. بڑے اس کے خوبصورت سین بنیں گے. جب ایک آپ رائٹر ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ہم چیزیں جب سوچتے ہیں تو بڑی اچھی خوبصورت چیزیں سیٹ ہوتی ہیں. تو یہ بڑی کافی اس میں سچویشن بن سکتی ہیں. تو وہ جب بھی دھمکیاں دے گی یا اس پہ حملہ آور ہوگی یا کچھ کرنے جائے گی تو وہ لیڈی انسپیکٹر فوراً اس کو بچاتی رہے گی. کافی بھاگ دوڑ اور سسپینس کے واقعات رونما ہوتے ہیں. اب میں اس سائنوپسس میں تو ساری چیزیں آپ کو بیان نہیں کر سکتا نا، میں نے اس میں اسکرپٹ لکھی نہیں. اسکرپٹ میں اب لکھوں گا، اگر کہیں سے کوئی ڈیمانڈ آ گئی یا کوئی ضرورت پڑ گئی یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی سہولت دی، میں اس پہ جب کام بناؤں گا تو میں اس پہ اسکرپٹ لکھوں گا اس وقت. ہم اپنا مٹیریل بنا کے رکھ لیتے ہیں، خام مال جسے کہتے ہیں نا، رو مٹیریل، خام مال ہم بنا کے رکھ لیتے ہیں. یہ خام مال ہے سائنوپسس. یہ چیزیں بنا کے رکھ لینی چاہیے رائٹر کو، اور جب وقت ہو جائے تو آپ میں فارغ ہوتا ہوں تو میں اسکرپٹ وغیرہ بھی لکھ لیتا ہوں. تو لیکن اس وقت تھوڑا میں کچھ کاموں میں الجھا ہوا ہوں، تو یہی لکھنے کا ہی کام ہے سارا میرا. تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے. بہرحال تو یہ کہ وہ بڑے سسپینس کے واقعات ہوں گے اس میں. اب شکیلہ اور لیڈی انسپیکٹر کی آنکھ مچولی چلتی ہے. بہرحال لیڈی انسپیکٹر شکیلہ کو گرفتار کر لیتی ہے ایک طویل کہانی کے بعد. اب منور اور سلمہ یہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کو پکڑ لیتی ہے، شکیلہ کو گرفتار کر لیتی ہے. اب منور اور سلمہ لیڈی انسپیکٹر کے پاس کھڑے ہیں. وہ منور اس کا والد شکیلہ کا اور جمیلہ کا، اور سلمہ ان کی والدہ. تو وہ انسپیکٹر سے پوچھتی ہے کہ شکیلہ کیوں ایسی نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے. تو اب یہ دونوں اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ کہانی کیا ہے وہ. تو اگلے نمبر 9 ہے.
نمبر 10 میں ہم اسے تسلسل سے آگے بیان کریں گے. نمبر 10 تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.